کیا تمہیں پتہ ہے یہ جو سبمرسیبل سبمرین ڈوبی ہے، ڈسٹروائے ہوئی ہے، ایک انٹرویو پہ ان کے اونرز نے کہا تھا کہ دس سبمرین از انوینسیبل. ٹائٹینک کے اونر نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ پاس کیا تھا دیٹ دس شپ ٹائٹینک از انسنکیبل ایون گاڈ could not sink the ship، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ یہ ڈوب سکے. تو آف کورس یہ فلیش بیک تو ہر کسی کے دماغ میں آئے گا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ سبمرسیبل بھی اسی طریقے سے ڈوبی ہے اور اسی طرح سے ختم ہوئی ہے جیسے ٹائٹینک ہوئی ہے. دیکھا جائے تو سبمرسیبل کے اونر نے اور ٹائٹینک بنانے والے کے اونر نے سیم ہی طرح کی کمٹمنٹ اور سیم ہی طرح کی اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ اس کو کوئی ڈبا نہیں سکتا. اور اس پہ بہت ساری قرآنک ورسز بھی ہیں. اس چیز سے ہمیں کیا پوائنٹ آؤٹ ہم کر سکتے ہیں؟ یہ چیز یہ دکھاتی ہے کہ انسان کی ایروگنس اسے کس حد تک، کس ایکسٹریم تک لے جاتی ہے. دیٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹائٹینک اور ٹاکنگ اباؤٹ دس سبمرسیبل، اٹ واز فائنسٹ. ایون وین وی ٹاک اباؤٹ ٹائٹینک اٹ واز دی بیسٹ آف اٹس ٹائم. بالکل ایسی بات ہے کہ ٹائٹینک بالکل ہی ایک پرفیکٹ پروڈکٹ تھی، ایک پرفیکٹ چیز تھی، اور لوگ اس لگژری کو، اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بہت پیسے دے کے بہت دور دور سے آئے تھے. ان دونوں ایونٹس کی جو ڈسٹرکشن کا جو بیس ہے، جو ریزن ہے، وہ صرف ایک چیز آتی ہے کہ انسان کی ایروگنس، انسان کا غرور کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے اور یہ چیز اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی. اور اگر دیکھا جائے تو قرآن میں بھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بہت جگہ پہ مینشن کیا ہے. سورہ لقمان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انڈیڈ اللہ ڈز ناٹ لائک دوز ہو آر ایروگینٹ اینڈ بوسٹفل. بے شک اللہ ان لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو غرور و تکبر کرتے ہیں، اور غرور و تکبر یہ جو کوالٹیز ہیں، یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ صرف اللہ کی ذات کو سوٹ کرتے ہیں، پروردگار کی ذات کو سوٹ کرتے ہیں. بے شک ویسے ہی سورہ البقرہ میں بولا گیا ہے کہ بی ویری آف اللہ، ہی از لیڈ بائی ایروگینس ٹو مور سنس. ایگزیکٹلی کہ اگر انسان غرور و تکبر کے رستے پہ چلے گا تو وہ گناہ کے رستے پہ چلے گا. اسی طرح سے اٹس ناٹ جسٹ کہ قرآن میں ذکر ہے، رسول اور انبیاء کرام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے بہت جگہ پہ. One will not enter paradise if one has an atom's weight of arrogance in his or her heart. اب اس کو دیکھا جائے تو بہت ہی امیزنگ بات ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر سب سے معمولی ذرہ ہے، ایٹم اس دنیا کا سب سے اسمالسٹ پارٹیکل، اس اسمالسٹ پارٹیکل کے برابر بھی ایروگنس یا غرور یا تکبر ہوگا تو وہ کبھی بھی جنت میں انٹر نہیں ہو سکتا. اور سبمرسیبل اور ٹائٹینک کے اونرز کی اسٹیٹمنٹس اگر دیکھی جائیں تو وہ بھی ایروگنٹ ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس بھی غرور و تکبر کی نشانی بنتی ہیں. اور دیکھا جائے تو ٹائٹینک بھی آج عبرت ناک بن چکا ہے. اور دیکھا جائے دوبارہ اس چیز کو کہ سبمرسیبل کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ بھی ایک بڑا ہی عبرت ناک اور ایک بڑا ہی خطرناک اور ایک بڑا ہی انہونی حادثہ لگا ہے ہمیں. اسی طرح سے دیکھا جائے تو ہماری ہسٹری میں بہت ساری جگہ پہ عذاب کے بارے میں ذکر ہوا ہے. جیسے تمہیں غزوہ تبوک کا قصہ یاد ہوگا. بالکل، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب پروفٹ پیس بھی اپون ہم اپنے صحابہ کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرت ناک بنا دیا تھا، تو اس وقت پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے میک شور کیا کہ وہ صحابہ کو روک کے بتائیں کہ یہ جگہ عبرت ناک ہے اور اس جگہ سے جلدی گزرو. انہوں نے اپنے آپ کو ایک شال یا اپنے چہرے کو اس طرح لپیٹ لیا کہ وہ بچنا چاہ رہے ہیں جیسے. اور اسی بات پہ صحابہ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے پوچھا جب وہ اس جگہ سے نکل گئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور انہوں نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب لائے تھے اور اس کو عبرت ناک بنایا تھا، تو اس جگہ سے جتنی جلدی ہو دور ہو جاؤ تاکہ تم اس کے لپیٹے میں نہ آؤ. بلکہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب صحابہ نے اسی جگہ سے پانی بھرا اس کنویں کا، تو پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے یہ بولا کہ اس پانی کو تم پھینک دو، وہ استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جو اس کنویں سے وہ لوگ اس وقت کے استعمال کرتے تھے. اور ایک اور کنواں تھا ادھر جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ کا تھا جو وہاں سے پانی پیتا تھا. انہوں نے کہا کہ تم اس جگہ کا پانی استعمال کرو اور کوشش کرو کہ اس قوم کی استعمال کی ہوئی چیزوں سے بھی تم دور رہو. تو دیکھا جائے کہ اس پوری قوم پہ جو عذاب آیا، اور حضرت صالح کی اونٹنی جس جگہ سے پانی پیتی تھی، صرف وہ جگہ اور وہ چیز پاک تھی، یا وہ چیز ان سب چیزوں کی لپیٹے سے باہر تھی. بالکل، اور یہ چیز بھی کہ جو جگہ ٹائٹینک کے وقت کتنے لوگوں کی
موت ہوئی ہے اور وہ سب اسی دے آر ان دا بیڈ آف دا اوشن. اگر لوگ اس چیز کو ایک امیوزمنٹ بنا کے اور ایک فن کی چیز ایڈونچرس نام دے کر اس جگہ پہ جا کے دیکھیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس بیکاز نو بڈی ڈز دس. کوئی بھی کسی کی گریو یارڈ پہ جا کے امیوزمنٹ کے پرپز سے تو نہیں دیکھنا چاہے گا. اس چیز کو پروفٹ پیس بی اپون ہم نے یہاں تک بولا ہے کہ اس چیز سے بچو. اگر تمہیں اس چیز کو جیسے اس جگہ کے لیے ان لوگوں پہ اور اللہ کا خوف سے رونا نہ آئے تو اس چیز سے دور رہو. تمہارے لیے وہ کوئی گھومنے کی جگہ بن جائے یا وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس طرح کی چیز سے مطلب عذاب والی جگہ سے آپ کو اس طرح سے ایک نارمل سی بات کی جائے کہ ناگاساکی جہاں پہ سب سے پہلا اٹامک دھماکہ کیا گیا، اس کے آج تک آثار ہیں، حالانکہ یہ ایک انسانی کام تھا. صحیح ہے، ایٹم بم آپ نے ایک جگہ پہ بلاسٹ کیا ہے اور اس کے آثار آج تک ہیں کہ وہاں پہ بچوں اور جو پیدا ہو رہی ہے، جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے اس کی اندر چینجز ہیں. اٹامک بام کی ریڈیشن کی وجہ سے آج تک وہاں پہ مسئلے ہیں کہ بچوں کی ٹانگیں نہیں ہیں، آنکھ خراب ہے، جسم میں عذاب صحیح نہیں ہے. جب ایک یہ نارمل چیز عذاب جو کہ انسان نے کی ہے تو اس چیز کو کمپیئر کرو جس چیز پہ اللہ نے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے یا اللہ نے اس چیز کو عبرت ناک بنایا ہے، اور اس چیز کو ہم اس طرح یوز کرتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے جا کے دیکھیں یا اس کو ایک امیوزمنٹ، ایک فن، ایک ایڈونچرس چیز بنا لیں تو دس کنیکٹس اے لاٹ آف ڈاٹس. اور جب دیکھا جائے اللہ تعالیٰ تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اوپر ہنسو نہیں، مذاق نہیں بناؤ. رسول نے یہ مینشن نہیں کیا. Of course, Prophet peace be upon him has said that do not abuse the dead. اب اس میں ڈیڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ مسلمان ڈیڈ یا مطلب مرے ہوئے مردے جو ہیں ان کو کوئی دین کے حساب سے نہیں کہا گیا. ان کو کہا گیا کہ بس جو مر چکا ہے اس کا مذاق نہ بناؤ. تو مرے ہوئے کا مذاق بنانے کے لیے کوئی ریلیجن کی بات نہیں کری. تو اگر دیکھا جائے کہ ہم لوگوں کے یہاں تو ہر چیز کا مذاق، یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک مذاق بنا دیا جاتا ہے. تو مذاق بنانا، میمز آنے لگ جانا ہر چیز کے فوراً ہر چیز کے بارے میں ایک ڈسکشن مذاق کے طور پہ. تو ہم لوگوں کو مذاق سے زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز میں یا ایک چیز پہ عذاب آیا ہے یا ایک چیز کے ساتھ کوئی بہت برا سانحہ ہوا ہے، ہمیں اس کو سیریس لینے کے بجائے ہمیں اس سے ڈاٹ کنیکٹ کر کے ان چیزوں سے لیسن نکالنے چاہیے، سیکھنے کو، ایکسپلور کرنے کو اور اپنے مائنڈ کو اور کھولنا چاہیے تاکہ ہم ان سب ایونٹس کو جوڑ کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو گائیڈ کریں، اپنے آپ کو صحیح جگہ کنیکٹ کریں. سنس یہ سب ٹائٹینک سب مرین کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں نے ریسنٹلی یہ بھی پڑھا ہے کہ آئیکن آف دا سیز آ رہی ہے ایک، جو کہ ایک ایسی شپ ہے وچ از مینوفیکچرڈ ان فن لینڈ اینڈ وہ جنوری 2024 میں لانچ کی جائے گی. اینڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائٹینک سے بھی ٹرپل سائز کی ہے. آئی تھنک لوگوں نے آلریڈی اس کے لیے بھی بکنگ کرا دی ہے اینڈ دے آر ایکسائٹیڈ ٹو بی دا پارٹ آف اٹس فرسٹ رائڈ. اور تمہیں پتہ ہے کہ ٹائٹینک جو تھا وہ 50,210 ٹنز ویٹ تھا اس کا، لیکن اس شپ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ 2,50,800 ٹنز ہے. واو. تو اٹس بگر لائک ناٹ جسٹ ٹوائس اینڈ تھرائس، اٹس آلموسٹ لائک 5 times bigger than the Titanic.